بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم البدی، بلاغت کے علوم تین تھے۔ پہلا علم بیان تھا جو ہم نے پڑھا، تشبیہات، استعارات، کنایات، مجازات۔ دوسرا علم معانی تھا جس میں ہم نے پڑھا جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، وصل، قصر، ایجاز، اتناب، یہ چیزیں پڑھیں۔ اب ہے علم بدی، اس کے اندر کلام کی لفظی خوبیوں پر اور معنوی خوبیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ تو محسنات لفظیہ، لفظی خوبیاں، اور محسنات معنویہ، معنوی خوبیاں، یہ ان کے اندر ذکر ہوں گی۔ تو ہم نے یہ جو متن ہم نے پسند کیا آپ کو پڑھانے کے لیے، یہ متن قرآن کی مثالوں سے لبریز ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پسند کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ قرآن میں بلاغت کیسی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے گفتگو میں، تقریر میں، دعوت میں، خطابت میں بہتری پیدا ہو سکے۔ تو لفظی خوبصورتیوں میں پہلی خوبصورتی جناس ہوتی ہے۔ جناس کہتے ہیں کہ ایک جیسے لفظ استعمال کرنا، جیسے یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا میں۔ تو الساعہ دو دفعہ آ رہا ہے، دونوں میں معنی مختلف ہے۔ پہلا الساعہ قیامت ہے، دوسرا ساعہ گھڑی کے معنی میں وقت۔ تو یہ جناس ہے، جناس ہم جنس لفظ استعمال کرنا، یہ جناس تام ہے کہ ایک ہی لفظ ہے۔ جناس غیر تام وہ ہوتا ہے کہ جس میں لفظ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جیسے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اب پہلا ناظرہ دوسرا ناظرہ تلفظ میں قریب قریب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا ناظرہ جو ہے وہ ہے تر و تازہ، اور دوسرا ناظرہ ہے دیکھنے والے۔ دوسری مثال ہے حدیث شریف سے، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ تو عوراتنا اور روعاتنا قریب قریب ہیں۔ یہ جناس غیر تام ہے کہ لفظ ہم جنس ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کو جناس القلب بھی کہتے ہیں۔ اسے جناس غیر تام لکھا ہوا ہے۔ قلب کی مثالیں بھی آئیں گی لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے، شکل و صورت، ویسے میرا اخلاق بھی اچھا کر۔ تو خلقی اور خلقی قریب قریب ہیں۔ اسی طرح والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، تو ساق اور مساق قریب قریب ہیں، اسے کہتے ہیں جناس۔ یہ پہلی قسم تھی کلام کے اندر خوبصورتی کی۔ تمرینات میں بھی کچھ مثالیں دیتا ہے، جیسے یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، اور آخر میں پھر ہے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، دونوں دفعہ ابصار آ گیا، جناس تام ہے۔ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، تقہر اور تنہر ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ ملتے جلتے ہیں، قریب قریب ہیں۔ اسی طرح ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ مہلت دیتا ہے لیکن نظر انداز نہیں کرتا، تو یمہل اور یہمل قریب قریب ہیں۔ اسی طرح سجا ہوتی ہے، سجا کلام، یعنی جملوں کے اواخر میں حروف کا ایک جیسا ہونا، جیسے فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، یہ ایک جیسے ہیں، اسے کہتے ہیں سجا کلامی۔ جملوں کے اواخر کا ایک جیسا ہونا حروف کے انداز میں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا و آتی ممسکا تلفا، یہ بھی ملتے جلتے لفظ ہیں، منفقا ممسکا، خلفا تلفا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اقتباس ہوتا ہے۔ اقتباس کہتے ہیں کہ کسی غیر کی کلام کو اپنی کلام میں شامل کر دینا، خوبصورتی کے لیے یا فائدہ، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، جیسے لا یغرنک من الظلمۃ کثرۃ الجیوع والانصار، یہ کوئی تقریر کرنے والا تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ
ظالموں کے جو بڑے بڑے لشکر ہیں اور مددگار ہیں ان کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن نظریں تڑ جائیں گی، ٹک جائیں گی یا اونچی ہو جائیں گی۔ تو اس نے خطیب نے نا اپنی بات کرتے کرتے درمیان میں اقتباس ڈال دیا قرآن کی آیت کا۔ اسی تضمین کیا ہوتی ہے؟ تضمین آگے آ رہی ہے، وَمِنَ الْاِقْتِبَاسِ التَّضْمِینُ، اقتباس کی ایک قسم ہے تضمین، اور وہ یہ ہے کہ شاعر اپنی نظم میں کسی غیر کا شعر داخل کر دے، اسے تضمین کہتے ہیں۔ الا انی سأنشد عند بیعی اضاؤنی وای فتن اضاؤ، اس میں جو اضاؤنی وای فتن اضاؤ یہ تضمین ہے، اقتباس ہے، ایک شعر کے اندر دوسرے شاعر کا اقتباس ہے۔ اگلی ایک قسم ہے ما لا یستحل بالانعکاس، کہ کلام کو پڑھا جائے آخر سے پیچھے کی طرف، شروع کی طرف، اور پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں قلب یا ما لا یستحل بالانعکاس۔ جیسے کل فی فلکن، جب ہم اس کو الٹ کریں نا تو پھر بھی یہی لفظ بنیں گے کل فی فلکن۔ وربک فکبر، اس میں بھی ایسے ہے کہ جب ہم الٹ کریں تو پھر بھی یہی بنے گا ربک فکبر، ٹھیک ہے۔ کمالک تحت کلامک، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہوت فمہ مفتوح، یہ بھی ایسے ہے۔ یہ تھے یعنی محسنات لفظی۔ محسنات لفظی اتنے اعلیٰ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے قرآن کے اندر سجا بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئی، جناس بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئی، کہیں کہیں اتفاقاً۔ اور قلب تو ایک بالکل ہی اتفاقی چیز ہوتی ہے، جان بوجھ کر کوئی بھی قلب نہیں کرتا۔ اقتباس قرآن کے اندر نہیں ہے، قرآن تو خود بادشاہوں کا بادشاہ کلام ہے۔ تو محسنات معنویہ اصل محسنات ہوتے ہیں، قلب پلٹنا۔ توریہ یہ ہے، محسنات لفظیہ میں پہلی قسم ہے توریہ، کہ ایک لفظ کے دو معنی ذکر کیے جائیں، ایک ظاہری ہو، قریب ہو لیکن وہ مراد نہ ہو، دوسرا بعید ہو اور خفی ہو اور وہی اصل مراد ہو۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہادن یہدینی، یعنی وہ دونوں ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، تو کچھ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اگر وہ بتا دیتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ راز فاش ہو جاتا، پکڑے جاتے، دشمن حملہ کر دیتا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے توریہ کیا کہ یہ میرے رہنما ہیں، میری رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی سفر کی رہنمائی۔ لفظی معنی ہے سفر کی رہنمائی کر رہے ہیں، قریب کا معنی، اور دور کا معنی یہ ہے کہ میری زندگی کی رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی میرے مرشد ہیں، میرے نبی ہیں۔ تو دور کا معنی مراد لیا جو کہ خفی تھا، لوگوں نے پہلے والا معنی مراد لیا کہ یہ کوئی رستہ دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نحن من ماء، یہ ایک واقعہ ہے پورا، کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لشکر کو ڈھونڈ رہے تھے اور معلومات لے رہے تھے۔ تو ایک بندے سے پوچھا وہ کون ہے جو گزرا ہے یہاں سے، اس نے بتایا۔ اس نے پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا نحن من ماء، ہم بھی پانی والوں سے ہیں۔ تو پانی کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، وہ پوچھتا رہا یہ کون سے پانی؟ آپ نے فرمایا نحن من ماء، بس یہ توریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پھر اس نے تمرینیں بھی دی ہیں۔ آگے ہے اتباق والمقابلہ۔ اتباق اور مقابلہ کہتے ہیں کہ جمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، کلام میں کسی چیز کو اور اس کی ضد کو اکٹھا کر دینا، جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، اتباق مقابلہ، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اس میں بھی مقابلہ ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اور علیہا یہ اتباق ہے،
ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، تو یضلل اور ہاد یہ طباق ہے، طباق ایجاب اور طباق سلب۔ وعلیکم السلام۔ تو طباق ایجاب یہ ہے کہ جس میں ضدان جو ہیں مختلف نہ ہوں، جیسے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو ان کو سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ طباق ایجاب ہے۔ تو ان کو سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، جاگ نہیں رہے، یہ طباق ایجاب ہے۔ اور طباق سلب یہ ہے کہ ما مختلف فی ضدان ایجاباً و سلباً، جس میں دو ضدیں مختلف ہوں، جیسے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دو ضدیں مختلف ہو گئیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ طباق سلب ہے۔ اوپر طباق ایجاب تھا کہ تو ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی اصل حقیقت ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ نیچے جو بات ہوئی ہے نا، اس میں طباق کے ذریعے دو مقابل چیزیں لائے اور دونوں میں فرق بھی کر دیا کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہے طباق کی دو قسمیں۔ آ گیا مقابلہ، ذکر لفظین او اکثر ثم ذکر ما یضادھا علی الترتیب، پہلے دو لفظ ذکر کرنا، پھر ان کے مقابلے میں دو اور لفظ ذکر کرنا ترتیب کے ساتھ جو متضاد ہوں، جیسے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو ضحک کے مقابلے میں بقا آ گیا اور قلیل کے مقابلے میں کثیر آ گیا۔ اسی طرح وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یحلو کی جگہ یحرم آ گیا اور طیبات کی جگہ پر خبائث آ گیا، یہ مقابلہ ہے۔ مقابلہ اور طباق میں فرق ہوتا ہے، طباق میں ضدین ہوتی ہیں، مقابلہ میں ضدین سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، طباق میں دو ضدین ہوتے ہیں، مقابلہ میں اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان طباق اور مقابلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معنی مزید واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ضد کی کلام سے بات نکھرتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ نیچے اور مثالیں بھی دی ہیں، جیسے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اس میں مقابلہ ہو گیا۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، یہاں پر بھی طباق اور مقابلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مراعات النظیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو معاملات کو جمع کرنا یا دو سے زائد کو جو کہ متناسب ہوں، متضاد نہ ہوں، متناسب ہوں، اسے مراعات النظیر کہتے ہیں، کہ ہم مثل چیزوں کو ذکر کرنا لیکن ان میں تناسب ہو نہ کہ تضاد ہو۔ پیچھے جو تھا نا وہ اس میں تضاد والی بات بھی تھی، جیسے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، تو سننا اور دیکھنا قریب قریب کی چیزیں ہیں، متناسب چیزیں ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، تو سورج بھی آسمانوں پر ہوتا ہے، چاند بھی آسمانوں پر ہوتا ہے، یہ دونوں قریب قریب کی چیزیں ہیں، اگرچہ متضاد نہیں ہیں۔ حسن التعلیل، کوئی علت بیان کرنا جو بہت پیاری ہو۔ ان ينکر الادیب صراحۃ او ضمنا علت الشیء المعروفۃ، کہ ادیب صراحت کے ساتھ یا ضمنی طور پر کسی چیز کی معروف علت کو بیان کرنے سے، قبول کرنے سے انکار کر لے، ویاتی بعلۃ ادبیۃ طریفۃ، اور ایک نئی علت، ادبی علت لے آئے جو کہ انوکھی ہو، یناسب الغرض الذی یقصد الیہ، جو اس کے اپنی غرض کے مناسب ہو جس کا وہ قصد کرتا ہے، یعنی معروف علت کی بجائے ایک نئی علت لے آئے اور وہ اس علت کے ذریعے کلام میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو۔ جیسے اس نے ایک شعر سنے، شعر وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ، جو سورج، جو چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، روشن ہے، اس کے اندر جو تھوڑا سا داغ ہے نا، یہ کوئی پرانا نہیں ہے،
वलाकिन्नहा फी वजहिही असरुल लत्मी, ये उसने अपने आप को थप्पड़ मारा जिसकी वजह से वो निशान पड़ गया है। चांद ने अपने आप को थप्पड़ मारा है। और वो थप्पड़ क्यों मारा है? क्योंकि अबुल अला मरसिया कह रहा है किसी की ना वफ़ात पर कह रहा है कि चांद को भी इतना दुख हुआ कि उसने अपने आप को थप्पड़ मार कर अपने चेहरे पर ना वो निशान डाल दिया है। इसे कहते हैं हुस्न तालील। तो ऐसा नहीं है, हैं हकीकत में ऐसा नहीं है। नहीं, हकीकत में कैसे ऐसे हो सकता है? नाज़ल अलमतर बुकान अलल फ़क़ीदिल गाली, बारिश भी नाजिल हो गई रोती हुई उस अजीम महंगे गुमशुदा इंसान पर। यानी वो फोत हुआ जो वो इतना अजीम था कि उसके गम में बारिश भी रो पड़ी और ऊपर से नीचे उतर आई रोती हुई। तो ये दो मिसालें थीं। इसने हुस्न तालील के अंदर कुरान की कोई मिसाल नहीं दी। उसके बाद आता है ताकीदुल मदही बिमा यशबहु ज़म्मा, मदह की ताकीद ऐसे तरीके से लाना जो मुज़म्मत के मुशाबे हो। मदह की ताकीद ऐसे तरीके से लाना जो कि मुज़म्मत के मुशाबे हो। इसकी मिसाल देता है कि ला आइबा फ़ी बकरिन इल्ला अन्नहु करीमुन मिज़याफ़ुन, बकर के अंदर कोई ऐब नहीं सिवाय एक ऐब है कि वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ इंसान है और बड़ा मेहमान नवाज इंसान है। बात समझ आई? यानी हम सोच रहे थे कि कोई एक ऐब, अच्छा ऐब बताएगा ना जो वाकई ऐब होगा, लेकिन उसने जो ऐब बताया वो खुद एक खूबी है। तो इसको कहते हैं ताकीदुल मदही बिमा यशबहु ज़म्मा, कि मदह की ताकीद लाना ऐसे तरीके से कि जो मुज़म्मत के मुशाबे हो लेकिन हकीकत में वो मुज़म्मत ना हो। ठीक है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है हादा उस्तादुन फ़ाज़िलुन इल्ला, ये उस्ताद जो है ये बड़ा आलिम फ़ाज़िल है, लेकिन एक बात है। अब वो दूसरों ने समझा कि शायद अभी कोई नक्स बयान होगा, लेकिन उसने कहा इल्ला अन्नहु सबूरुन, लेकिन ये है कि ये सब्र भी बड़ा करता है, बड़ा सब्र करने वाला है। तो ये भी यानी उसने इल्ला कहकर फिर एक और ताकीद कर दी मदा वाली, ना कि मुज़म्मत कर दी है। इसी तरह ताकीद व ज़म्मे बिमा यशबहुल मदह, बाज़ औक़ात मुज़म्मत की जाती है और फिर उसमें मदह की मुशाबियत पैदा हो जाती है। जैसा कि ला खैरा फ़िल क़ौमी, इस कौम में कोई खैर वाली बात नहीं है, इल्ला सिवाय एक बात के अन्नहुम जुबना, के ये बुज़दिल भी हैं। यानी मुज़म्मत पहले बयान की, फिर उसके बाद इल्ला कहकर इशारा दिया कि एक बात वो उनमें अच्छी हो सकती है, और वो अच्छी क्या है कि वो बुज़दिल भी हैं। यानी दोबारा एक और मुज़म्मत कर दी। अलक़ौम शिहाहुन, कौम बड़ी बुज़दिल है, बख़ील है। इल्ला अन्नहुम लिआमुन, लेकिन इसके साथ साथ वो कमीने भी हैं। ये दो मिसालें उसने दे दी। आ गया उसलूबुल हकीम। उसलूब हकीम कहते हैं कि किसी साइल ने सवाल किया ऐसा कि जो उसके कद व क़ामत से बहुत बड़ा था और उसका जवाब उसे समझ नहीं आ सकता था, तो उसके सवाल को मोड़ कर एक ऐसा जवाब देना जो उसकी अक्ल के मुवाफ़िक हो, इसको कहते हैं उसलूब हकीम। जैसे यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो सवाल करते हैं कि वो क्या ख़र्च करें, यानी कितना ख़र्च करें। अल्लाह ने जो जवाब दिया वो ये कि मा अनफ़क़्तुम, जो भी तुम खर्च करो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बात इसकी नहीं है अहम, बात यह है कि कहाँ पर ख़र्च करें, वो अहम है। और वो ये है कि मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकिन व इब्निस सबील। ये है उसलूब हकीम कि साइल के सवाल पर ऐसा जवाब देना कि जो उसकी अक्ल के ज़्यादा मुवाफ़िक हो और ज़्यादा उसके लिए मुफीद हो। जैसा कि उन्होंने सवाल किया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग पूछते हैं आपसे चाँद के बारे में कि ये कैसे घटता बढ़ता है।
اب چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ تو ایک سائنسی سوال تھا اور یہ ان لوگوں کے ذہن سے بہت اونچا تھا، اس لیے اللہ نے جواب جو دیا وہ اسلوب حکیم کے تحت دیا کہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں فائدہ کیا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس سے لوگوں کو اپنے زمانے کا، اپنے اوقات کا، اپنے مہینوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور حج کے دنوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کتنا دور ہے، کتنا نزدیک ہے۔ تو یہ ہے اسلوب حکیم۔ تو اسی طرح التفات ہوتا ہے، التفات ہوتا ہے ضمیر کا بدل جانا شوق ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے، جیسا کہ وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اصل آنا چاہیے تھا کہ اسی کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا، لیکن ضمیر کو بدل دیا کلام میں خوبصورتی اور مقاصد کے اضافے کے لیے، کہ متکلم سے غائب کی طرف اور غائب سے متکلم کی طرف التفات کر دیا، ضمیر کو بدل دیا۔ جیسے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، تو اصل میں آنا چاہیے فصلی لنا، تو پھر ہماری نماز پڑھیں، لیکن اللہ نے ضمیر بدل دی، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اسی طرح واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، تم اپنے رب کی بخشش طلب کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو۔ تو پہلے ربکم کہا، پھر کہا ان ربی، بے شک میرا رب رحیم، مہربان ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو پہلے تھا کہ ربکم، تو بعد میں بھی یہی آنا چاہیے تھا کہ ان ربکم رحیم ودود۔ اسی طرح سے التفات ہے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور تمہیں کشتی لے کر نرم ٹھنڈی میٹھی ہوا کے ساتھ چلتی ہے، تو بہم کی بجائے بکم آنا چاہیے تھا، لیکن التفات ہوا جس کا مقصد ہے کہ کلام میں خوبصورتی پیدا ہو اور دیگر مقاصد بھی حاصل ہوں۔ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا، پہلے غائب کا صیغہ تھا کہ اللہ اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور پھر یکدم ضمیر بدلی اور فرمایا وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا۔ سورۃ فاتحہ میں بھی التفات ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان نے اولاد پکڑ لی ہے، لقد جئتم، تحقیق تم نے بہت غلط بات کی ہے، جئتم میں انتم ضمیر آ گئی، حالانکہ قالو غائب کا صیغہ تھا۔ تو یہ التفات ہے۔ اس کے بعد ہے مبالغہ۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی وصف کی شدت میں اضافہ کرنا، بعض اوقات وہ اضافہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ناممکن تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ممکنات تک ہوتا ہے۔ تو اس نے کوئی قرآن کی مثال نہیں دی۔ ایک مثال دیتا ہے، اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، ہم اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جب ہمارا بچہ کوئی اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے نا، تو وہ اس بچے کے دودھ چھڑانے پر لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں، اس بچے سے، کہ اس کے سامنے سجدے میں بڑے بڑے جابر لوگ بھی گر پڑتے ہیں۔ یہ مبالغے کی انتہا ہے۔ تو مبالغے کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو مستحیل ہوتا ہے، بعض وہ جو غیر مستحیل ہوتا ہے۔ آگے مشاکلہ۔ مشاکلہ کہتے ہیں کہ ہم شکل الفاظ استعمال کرنا، جیسا کہ کوئی فقیر کسی بادشاہ کے پاس جائے، کہے جی میں بہت فقیر ہوں، میری مدد کریں۔ بادشاہ کہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ، وہ کہے کہ نہیں، میرے لیے روٹی پکوانے کی بجائے میرے لیے کپڑے پکوا دیں، یعنی کپڑے دے دیں۔
تو اس میں مشاکل ہے کہ ہم شکل لفظ استعمال کیے کلام کے سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ تو جیسے اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کی جزا برائی ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہوتی، وہ تو برابر، وہ تو ثواب ہوتا ہے، یا وہ برابر کا سلوک ہوتا ہے، وہ کوئی برائی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، حالانکہ زیادتی تو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں ہم شکل لفظ استعمال ہوئے، اسے مشاکلہ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، تو یہاں بھی ہم شکل لفظ استعمال ہوئے ہیں، لفظی معنی مراد نہیں ہوتا۔ آگے لف و نشر، لف نشر کہتے ہیں کہ کوئی اشیاء، متعدد اشیاء ترتیب سے ذکر کرنا، پھر اس کے مقابلے میں ان کے متناسب الفاظ ترتیب سے یا بغیر ترتیب سے استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں لف و نشر۔ لف کہتے ہیں لپیٹنا، نشر کہتے ہیں پھیلانا، جیسے نیچے مثال آ رہی ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں یعنی رات میں، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا، کس میں یعنی دن میں۔ تو رات اور دن پہلے ذکر ہوا اور پھر اس کے مقابلے میں نشر ہوا، پہلے لفظ تھا پھر نشر ہوا کہ لیل کے لیے سکون آیا اور نہار کے لیے تبتغوا کا لفظ آیا، تو یہ لفظ نشر مرتب ہے۔ بعض اوقات لفظ نشر غیر مرتب ہوتا ہے، جیسے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ اب مرتب لفظ نشر یہ تھا کہ پہلے پھر سفید کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ نے پہلے سیاہ کا ذکر کر دیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یہ پہلے آ گیا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ یہ بعد میں آ گیا۔ تو یہ لفظ نشر کی اقسام تھیں۔ تو یہاں پر ہمارا علم بدیع مکمل ہوتا ہے۔